ایک ایسا ملک جہاں عالمی ادارہ خوراک کے اعداد و شمار کے مطابق 35% آبادی مسلسل غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے، اور اس میں بھی 18% کو روزانہ سوچنا پڑتا ہے کہ شام کو روٹی ملے گی یا نہیں۔ ایسے ماحول میں کسی سال یہ خبر ملے کہ اس بار گندم کی ریکارڈ فصل ہوئی ہے تو کسانوں کو خوشی کے مارے سڑک پر ناچنا چاہیے۔ کسان آج سڑکوں پر ناچ تو رہے ہیں، مگر وہ پولیس کے ڈنڈوں سے خود کو بچانے کے لیے تا تھیا کر رہے ہیں، کیونکہ پچھلی نگران حکومت کسانوں کے ساتھ جو ہاتھ کر گئی ہے، اس سے جنم لینے والے بحران سے دو ہاتھ کرنے کی موجودہ حکومت میں ہمت نہیں، بلکہ شاید اسے بحران کی سنگینی کا اب تک مکمل ادراک ہی نہیں۔ حکومت کو گندم کے بحران سے زیادہ فکر یہ ہے کہ شاہی خاندان کے اندر کس کا بابا اوپر رہے، چھوٹا بھائی از خود فیصلے کرے یا بڑے بھیا کو بھی ہر فیصلے میں ساتھ لے کر چلے۔ انہیں خوش دیکھنے کے لیے تقریباً موروثی وزارت خزانہ اسحاق ڈار سے چھیننے کے دکھ کو کم کرنے کے لیے اتوار کی چھٹی کے باوجود بیرون ملک ہوتے ہوئے بھی انہیں نائب وزیر اعظم بنانے کا نوٹیفیکیشن نکالیں، یا پھر بڑے بھیا کے جانثاروں کے طنز و تانوں سے گلو خلاصی کے لیے رانا ثناء اللہ کو انتہائی طاقتور پیراشوٹی وزیر داخلہ محسن نقوی کے توڑ کے لیے اپنا مشیر بنانے پر مجبور ہو، اور نوٹیفیکیشن میں یہ جملہ بھی خصوصاً شامل ہو کہ ان کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا۔ اب کوئی دن جاتا ہے کہ حکمران پارٹی کی صدارت میاں نواز شریف کو واپس ملنے والی ہے، جو ان سے پاناما کیس کے دوران سپریم کورٹ نے چھین لی تھی اور شہباز شریف کو بادل نخواستہ تھمانی پڑ گئی تھی۔ عمران خان اور فوجی قیادت تو شروع کے 1.5 سال تک ایک پیج پر رہی، مگر پنجاب اور مرکز میں شریف خاندان کی مقتدر بحالی کے باوجود درون خانہ جو میچ پڑا ہوا ہے، اس کے سبب لگتا ہے کہ دان کردہ حکومت اور ان داتاؤں کے مابین جس پیج پر مشروط ہم آہنگی طے پائی تھی، وہ پیج بجٹ کے بعد مرحلہ وار پھٹ سکتا ہے۔ ان حالات میں ان لاکھوں کسانوں کو کون پوچھتا ہے جنہیں تاریخ میں پہلی بار گندم بھرنے کے لیے مصدقہ سرکاری بوریوں کے اجراء کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں۔ شرط یہ عائد کی گئی ہے کہ صرف ان کسانوں کو فی ایکڑ 6 بوریاں جاری ہوں گی جن کی زمین 6 ایکڑ یا اس سے کم ہے، اور وہ بھی تب جاری ہوں گی جب کسان ماضی کی طرح تحریری درخواست دینے کی بجائے حکومت پنجاب کی جاری کردہ ایپ کے ذریعے رابطہ کریں۔ 4 لاکھ سے زائد کسان اس ایپ پر بھی درخواست دینے کے باوجود بوریوں کے منتظر ہیں، جو سالانہ روایت کے مطابق انہیں اپریل کے وسط تک جاری ہو جاتی تھیں۔ چونکہ حکمران خود تاجر و صنعت کار ہیں، لہٰذا انہیں یہ بھی نہیں سمجھایا جا سکتا کہ جس کسان کی زمین ہی 6 ایکڑ ہے، اس سے بس اتنی گندم پیدا ہوتی ہے جو گھریلو ضرورت کے لیے کافی ہو، یا پھر وہ اسے بازار میں بیچ کر اپنا کھاد، بیج، ڈیزل کا خرچہ اور قرضہ کچھ ہلکا کر سکیں۔ اس کے پاس سرکار کو دینے کے لیے گندم ہی کہاں ہوتی ہے جو وہ محکمہ خوراک کی بوریوں میں بھرے، اور اب اسے اگلی فصل کی کاشت کا خوف لاحق ہے۔ مگر اس سکینڈل کا بدترین پہلو یہ ہے کہ اکتوبر میں جس نگران حکومت کے دور میں بیرون ملک سے 10 لاکھ ٹن کی بجائے 30 لاکھ ٹن زائد گندم منگوانے کا فیصلہ ہوا، یہ فیصلہ اس حکومت نے چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی خاطر جان بوجھ کر کیا، یا پھر اسے یہ خبر ہی نہیں تھی کہ گندم کی نئی فصل توقع سے بڑھ کر ہونے والی ہے، لہٰذا بیرونی گندم منگوانے سے مقامی کسان رل جائے گا۔ اگرچہ گندم کی نئی فصل کا سرکاری ریٹ تو پیشگی بتا دیا گیا تھا 3900 روپے من، مگر کسان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ سرکار گزشتہ برس کی طرح ان سے 4 ملین ٹن گندم نہیں خریدے گی، بلکہ زیادہ سے زیادہ 2.5 ملین ٹن گندم خریدے گی، کیونکہ اپریل میں نئی فصل آنے کے باوجود سرکاری گوداموں میں 2 ملین ٹن سے زائد گندم موجود ہوگی۔ چنانچہ کسانوں نے بے خبری میں اپنے کاشتکاری تخمینوں پر نظر ثانی کی بجائے اس امید پر اتنی ہی گندم پیدا کر کے دکھا دی کہ سرکار پہلے کی طرح ان کی بیشتر فصل خرید لے گی۔ اب حکومت اس سکینڈل کی شفاف چھان پھٹک کے لیے کوئی با اختیار کمیشن بنانے کی بجائے کسانوں کو لالی پاپ دے رہی ہے کہ ہم آپ کو نہ خریدی جانے والی گندم پر 400 سے 600 روپے فی من سبسڈی تو دے سکتے ہیں، مگر پہلے کی طرح پوری مقدار میں گندم نہیں لے سکتے۔ چنانچہ گندم کی افراط کسان کے گلے کا توق بن چکی ہے۔ جہاں دیدہ آڑتی 3900 کے بجائے 3000 یا 3100 روپے فی من سے زیادہ دینے پر آمادہ نہیں، یہی گندم
یہی آڑتی چند ماہ بعد 4,000 روپے فی من تک فلور ملز کو بیچیں گے اور فلور ملز فی من 500 سے 1,000 روپے منافع رکھنے کے باوجود جو آٹا تندور تک پہنچائے گی اس سے بننے والی 100 گرام روٹی آپ اور میں 20 سے 25 روپے میں خریدیں گے، اور اسی روٹی کی قیمت 16 روپے تک لانے کے لیے حکومت پنجاب نے 130 ارب روپے مختص کر کے ویسی ہی دیوالیہ سستی روٹی اسکیم دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو 2008 سے 10 تک جاری رکھنے کے لیے محکمہ خوراک کو کمرشل بینکوں سے قرضے لینے پڑ گئے تھے، اور پھر یہ سستی روٹی اسکیم 2010 کے سیلاب میں قرض سمیت ڈوب گئی تھی۔ مگر فکر کی کوئی بات نہیں، گندم کا بحران نہ ہوتا تو چینی، کپاس، گیس اور بجلی کی قیمتوں کا سکینڈل ہوتا۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھی سال بغیر کسی میگا بحران کے گزر جائے اور اربوں روپے کروڑوں جیبوں سے چند جیبوں میں منتقل نہ ہوں؟ ایسا سماج جس پر چوروں اور جرائم پیشہ افراد کا راج ہو اسے انگریزی میں کلیپٹوکریسی کہتے ہیں۔ کلیپٹوکریسی کا اردو مفہوم ہے چوروں کو پڑ گئے چور۔ دوستو، یہ مشہور صحافی وسعت اللہ خان کا کالم تھا جو 1 مئی 2024 کو BBC اردو میں شائع ہوا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔